خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ. الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں نورانی قاعدہ کی آخری تختی نمبر 16، تشدید بعد حروف مدہ، یعنی کہ حروف مدہ جو ہیں ان کے بعد جب تشدید آ جائے تو ان کو کیسے پڑھنا ہے. آج میں آپ کو مد کی اقسام بتانا چاہ رہی ہوں. مد کی 2 اقسام ہیں، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، مد متصل اور مد منفصل. مد منفصل میں آپ کو پہلے ڈیفینیشن لکھوا دوں تاکہ آپ کو مد متصل میں کوئی کنفیوژن نہ ہو. مد منفصل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد سبب مدہ یعنی حمزہ اگلے لفظ کے شروع میں ہو تو وہاں پر مد منفصل کرتے ہیں اور اس کو 3 الف کے برابر لمبا کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے. مد متصل اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سبب مدہ یعنی حمزہ اسی لفظ کے اندر آ جائے تو وہاں پر مد متصل کرتے ہیں، یعنی 5 الف کے برابر کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم جو تختی نمبر 16 کے اندر مد پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد تشدید آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں مد لازم، اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے مد لازم کی، وہ مد جس میں حرف مدہ کے بعد سبب مدہ سکون یا تشدید اسی لفظ کے اندر آ جائے تو وہاں پہ مد لازم کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ آپ نے جتنے بھی 2 لائنوں کے اندر الفاظ پڑھے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں تشدید آ رہی ہے، اور تشدید کے اندر بھی میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ بیسیکلی وہی حرف پہلے ہم ساکن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تشدید یا سکون آ جائے حروف مدہ کے بعد. حروف مدہ کون سے ہوتے ہیں؟ زبر کے ساتھ الف، زیر کے ساتھ یا ساکن اور پیش کے ساتھ واو ساکن، یا پھر کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. یہ 6 کی 6 صورتیں جو ہیں یہ مد اصلی کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے. مد سنگل مد جس کو ہم 1 الف کے برابر لمبا کھینچتے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی سکون والا حرف یعنی ساکن حرف یا تشدید والا حرف اسی لفظ کے اندر آ جائے گا تو وہاں پہ مد لازم کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آج کی جو پہلی اگزامپل ہے وہ ہے وَالصَّافَّاتِ. اب یہاں پر کیا ہوا کہ جو صاد کے اوپر کھڑی زبر ہے، یعنی کہ اس میں حرف مدہ الف ہے. بیسیکلی کھڑی زبر کیا ہوتی ہے؟ زبر کے ساتھ الف. ٹھیک ہے. صاد کھڑی زبر لکھ لیں یا صاد زبر الف صا لکھ لیں، ایک ہی بات ہے. صاد کھڑی زبر صا، صاد زبر الف صا، سیم تھنگ. اوکے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ فا آ گیا اور فا کے اوپر تشدید آ گئی. ٹھیک ہے. تو اس تشدید کی وجہ سے جو صاد کی کھڑی زبر تھی اس کو ہم نے 5 الف کے برابر کھینچ دیا اور یہ کیا بن گیا؟ مد لازم. ٹھیک ہے جی. اگر فا کے اوپر تشدید نہ ہوتی، صرف ساکن حرف ہوتا، فا کے اوپر جزم ہوتی، تب بھی یہاں پہ مد لازم ہی ہوتا. اور تشدید کے اندر بھی وہی حرف پہلے ہم ساکن کر کے جوڑتے ہیں اور اس کے بعد اوپر والی حرکت پڑھتے ہیں. جیسے یہاں پر فا کے اوپر پھر کھڑی زبر ہے، لیکن اس کھڑی زبر کے بعد تا ہے اور تا کے نیچے زیر ہے. زیر سبب مدہ نہیں ہے مد لازم میں. مد لازم میں سبب مدہ کیا ہے؟ کس کی وجہ سے مد ہوتی ہے لازم؟
سکون یا تشدید کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ فا کے اوپر کھڑی زبر کے اوپر مد لازم نہیں آئے گا. صاد کی کھڑی زبر یعنی مد اصلی کو ہم مد لازم میں کنورٹ کر دیں گے کیونکہ آگے فا کے اوپر تشدید ہے. ہم شروع کرتے ہیں. آپ نے میرے بعد اونچی آواز سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ واو زبر صاد، وس. صاد کھڑی زبر مد فا، صاف. والصاف. فا کھڑی زبر فا، والصاف. فا تا زیر تی، والصافاتی. جیم زبر الف مد جا. حمزہ زبر جا. اب آپ یہاں پہ کہیں گے کہ ہم تو پڑھ رہے ہیں مد لازم، تو یہاں پر مد متصل کیوں آ گیا جس میں سبب مدہ حمزہ ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ پورا جو لفظ ہے جاءت الصاخۃ، یہ اس کا ایک پارٹ ہے. اصل میں تو ہم صاخۃ پڑھنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اتفاق سے مد متصل بھی آ گئی. تو اب آپ کو ان دونوں مد کے اندر ڈفرینس انشاءاللہ بہت کلیئرلی سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ پہلے اس لفظ کو پورا پڑھ لیتے ہیں. تازے صاد تس، سیٹی کی آواز بھی آئے اور پر بھی کرنا ہے. تس. جاءت صاد زبر الف مد خا، صاخ. جاءت الصاخ. خا زبر خا، جاءت الصاخ. تا پیش تو، جاءت الصاخۃ. خا کے اوپر سنگل زبر ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا. جاءت الصاخۃ، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں دونوں بہت ہی بیسٹ ایگزامپل ہیں اس ایک لفظ کے اندر. جاءت الصاخۃ کے اندر جاء، یہاں پہ کیا ہوا؟ جا. جیم زبر الف جا، یہ ہے مد، سب حرف مدہ اس میں الف ہے جو زبر کے ساتھ مل کے مد اصلی بنا رہا ہے. اس کے بعد اسی لفظ کے اندر حمزہ آ گیا. سو وچ مد از دس؟ دس از مد متصل. اوکے. جاء. آگے ہے تصاخ. اب اس میں صاد زبر الف کی جو ہے مد اصلی، جس میں الف مل گیا زبر کے ساتھ مد اصلی بن گیا. یہ مد لازم میں کب کنورٹ ہوا؟ جب خا کے اوپر تشدید آ گئی. اوکے. تو یہ کیا بن گئی؟ یہ والی زبر کے ساتھ الف، صاد زبر الف صا جو ہے یہ مد لازم میں کنورٹ ہو گیا جو کہ 5 الف کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ جاء، یہ بھی مد جو مد متصل ہے اس کو بھی 5 الف کے برابر کھینچنا ہے. اور اس کے بعد جو صاد زبر الف صا والی مد اصلی ہے اس کو بھی 5 الف کے برابر لمبا پڑھنا ہے. یہ مد لازم کہلاتی ہے جس کے بعد تشدید آ جاتی ہے. جاءت الصاخۃ. فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فا ای. ذال زبر الف ذا، فَإِذَا. جیم زبر الف مد جا. حمزہ زبر ا، جاء. تا زیر طا ت طو، جاءت طو. طا زبر الف مد میم، طام. جاءت الطام. میم کو میں لمبا کیوں کر رہی ہوں؟
میم کے اوپر تشدید ہے، غنہ کا رول بھی اپلائی ہوگا. میم زبر ما، میم کے اوپر زبر کی حرکت کو شارٹ رکھنا ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا. ما جاءت الطامة، تاپیش لام تل، جاءت الطامة. سانس کی پریکٹس ہوگی یہاں پہ، ٹھیک ہے. بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو سانس کھینچنے کی کیپیبلٹی ہے انشاءاللہ وہ بھی بڑھے گی، ٹھیک ہے. کاف پیش با کب، جاءت الطامة الکب. را کھڑی زبر را، را کے اوپر کھڑی زبر ہے، پر بھی کریں گے. را جاءت الطامة الکبریٰ. زبان پڑھ لیتے ہیں. والصافات، جاءت الصاخة. صاد اور خو کو پر رکھیں، خراش بھی آئے. جاءت الصاخة. فإذا جاءت الطامة الكبرى. بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہے آپ سب نے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ مشکل تختی اس لیے تھی کہ اس کے اندر مد ہے، سانس کھینچنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اور آگے جو تشدید والا حرف ہے اس کو جوڑنے کی بھی پریکٹس کرنی ہے ساتھ. اور اب آپ کو انشاءاللہ مد متصل اور مد لازم میں فرق سمجھ آ گیا ہوگا. مد متصل کیا ہوتی ہے؟ جس میں حرف مدہ کے بعد سبب مدہ حمزہ اسی لفظ کے اندر آ جائے. اور مد لازم جس میں حرف مدہ کے بعد سبب مدہ سکون اور تشدید، ان میں سے کوئی بھی سکون یا تشدید اسی لفظ کے اندر آ جائے، ٹھیک ہے جی. آپ نے ڈیفینیشن بھی سنانی ہے انشاءاللہ، آج کا سبق بھی سنانا ہے، اور یہ پوری تختی نمبر 16 بھی اپنے سبق میں سنانی ہے. اسی لیے میں نے آج بھی آپ کو آیت نہیں پڑھائی، ناظرہ نہیں پڑھایا. میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بہت اچھے سے دل لگا کے محنت سے سبق یاد کریں گے اور مجھے بہت اچھے سے سنائیں گے. اور ماشاءاللہ پچھلا لیسن جو میں نے آپ لوگوں کا سنا مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آپ سے یہ نہ ہو، لیکن مجھے پوری امید بھی تھی آپ کی محنت پہ، آپ کی لگن پہ کہ انشاءاللہ آپ لوگ کر لو گے. کچھ لوگوں کو یہ تھوڑی سی کنفیوژن تھی اور وہ بالکل اپنی جگہ پہ ٹھیک تھی کہ سبب مدہ پہلے تو حمزہ بتایا گیا تھا، یہاں پہ تو تشدید آ رہی ہے، تو یہ کس طرح سے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے. آئی ہوپ سو کہ ان ڈیفینیشنز کے بعد آپ کو یہ دونوں ڈیفینسز کلیئر ہو گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اور عمل میں برکت دے، ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لیں، اور ہم سب میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے اور مشکلات کو آسانی میں بدل دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.